بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک شہر سے دوسرے شہر مال تجارت لے جاتے۔ وہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اکیلے ہی سفر کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ وہ سامان تجارت لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ جب ایک جنگل میں پہنچے تو اچانک ایک زرہ پہنے ہوئے ڈاکو نے آپ کو روک لیا اور کہا، اپنا سارا مال میرے حوالے کر دو اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ صحابی فرمانے لگے، تمہارا مقصود مال ہے، تم میرا سارا مال لے لو اور مجھے جانے دو، مجھے قتل کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ لو، میں اپنا تمام مال تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکو نے کہا، میں تمہارا مال لوں گا ہی مگر تمہیں قتل بھی ضرور کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد جب وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب تم میرے قتل کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو مجھے تھوڑی مہلت دو تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں اور اس سے دعا کر لوں۔ یہ سن کر ڈاکو نے کہا، جو کرنا ہے جلدی کرو، میں تمہیں قتل ضرور کروں گا، جلدی سے نماز سے فارغ ہو جاؤ۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا، 4 رکعت نماز پڑھی، پھر سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اے وہ ذات جو ہر ارادے کو پورا کرنے والی ہے، میں تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں، ایسی عزت جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ایسی بادشاہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ میں تجھے تیرے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کے ارکان کو منور کیا ہوا ہے، اے میرے پروردگار، مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ رکھ، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی آہوزاری کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے 3 مرتبہ بارگاہ خداوندی میں دعا کی۔ ابھی وہ دعا سے فارغ بھی نہ ہو پائے تھے کہ ایک جانب سے ایک شاہ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے نمودار ہوا اور اس ڈاکو کی طرف بڑھا۔ جب ڈاکو نے اسے دیکھا تو اس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن سوار نے نیزے کے ایک ہی وار سے ڈاکو کا کام تمام کر دیا۔ پھر وہ سوار اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا، کھڑے ہو جائیں۔ یہ سن کر وہ صحابی رسول کھڑے ہوئے اور اس سوار سے کہنے لگے، اے عظیم شخص، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، آج اس مصیبت کے دن تم نے میری مدد کی، تم کون ہو؟ سوار نے کہا، میں اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور چوتھے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ جب آپ نے ان پاکیزہ کلمات کے ساتھ پہلی بار دعا کی تو آسمان کے دروازوں کی آواز ہمیں سنائی دی، پھر جب دوسری مرتبہ دعا کی تو ہم نے آسمان میں ایک چیخو پکار سنی، پھر جب آپ نے تیسری مرتبہ یہی دعا کی تو ہمیں یہ آواز سنائی دی، یہ ایک پریشان حال کی دعا ہے، لہٰذا میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، مجھے اس مظلوم کی مدد کرنے اور اس ڈاکو کو قتل کرنے کی اجازت دے۔ چنانچہ میں اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ معزز دوستو، بے شک اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اگر ہم دعائیں دل سے کریں۔ تو کس طرح دعا آسمانوں کے اندر ہلچل پیدا کرتی ہے اور ہماری دعا کی آواز کس طرح آسمانوں میں گونجتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔